دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مسلمان قربانی کیوں کرتے ہیں اور اس کی شروعات کہاں سے ہوئی۔ دوستو ہم ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر بڑی ہی خوشی کے ساتھ قربانی کرتے ہیں۔ یہ عید 3 دن پر مشتمل ہوتی ہے، یعنی 3 دن تک منائی جاتی ہے اور اپنے ساتھ بہت بہاریں لاتی ہے۔ اسلام میں موجود تمام احکام تقریباً کسی نہ کسی واقعے سے منسلک ہوتے ہیں، یعنی جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ قربانی کرنے کے پیچھے بھی ایک ایسا ہی واقعہ موجود ہے جس کا خلاصہ اس ویڈیو میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ دوستو ویڈیو بہت زیادہ ہی نالجیبل ہونے والی ہے، بنے رہیں ویڈیو کے آخر تک۔ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل ورلڈ ہسٹری پلس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن والے بٹن کو بھی پریس ضرور کر لیں۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں اپنے ٹاپک کو۔ یہ واقعہ شروع ہوتا ہے ایک خواب سے۔ حضرت ابراہیم نے ذو الحجہ کی 8ویں رات میں ایک خواب دیکھا جس میں کوئی کہنے والا ان سے کہہ رہا ہے، اے ابراہیم تو اللہ کی راہ میں اپنی سب سے زیادہ پیاری چیز کو قربان کر۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھے۔ اس کے بعد میں انہوں نے اپنے خواب پہ غور و فکر کی اور 80 اونٹوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ پھر 9 ذی الحجہ کی رات وہی خواب دیکھا اور دیکھتے ہیں کہنے والا کہہ رہا ہے، اے ابراہیم اللہ کی راہ میں اپنی سب سے پیاری چیز قربان کرو۔ آپ صبح اٹھے اور پھر اٹھنے کے بعد بہت سوچنے کے بعد آپ نے 300 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ دوستو ویڈیو بالکل بھی اسکپ نہ کریں ورنہ آپ کو قربانی سے متعلق پوری بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اور ہم آپ کو بہت زیادہ ہی باریکی سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 10ویں رات کو حضرت ابراہیم نے پھر وہی خواب دیکھا۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم اللہ کی راہ میں اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ اور سب سے زیادہ عزیز چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ اس کے بعد آپ صبح اٹھے تو آپ نے سوچا، پھر اپنے خواب پر غور کیا اور سوچنے لگے کہ سب سے عزیز چیز کیا ہے۔ آپ کے لیے سب سے عزیز تھے آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل، یعنی اپنے بیٹے کی قربانی کا آپ نے پھر پکا ارادہ بنا لیا، جس کی وجہ سے 10 ذو الحجہ کو ذبح کا دن بھی کہتے ہیں۔ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے بیٹے کی قربانی کے لیے حضرت ابراہیم جب اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل کو، جن کی عمر اس وقت 7 سال یا 13 سال یا اس سے تھوڑی زیادہ تھی، سب سے پہلے آپ حضرت اسماعیل کی ماں یعنی حضرت حاجرہ کے پاس لے کر گئے اور کہا، بیٹے کو نہلا دھلا دو صاف طریقے سے، آج ہم ایک دعوت میں جا رہے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کر چلے تو شیطان ان کی جان پہچان والے شخص کی صورت میں آیا اور کہنے لگا، اے ابراہیم کیا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے جواب دیا، ایک کام سے جا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا، کیا آپ اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا، کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان بولا، جی ہاں آپ کو دیکھ رہا ہوں، کیونکہ آپ اسی کام کے لیے چلے ہیں۔ شیطان کہتا ہے، آپ کو اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے، اس لیے آپ ان کو قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے تو کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا؟ میں تیری نہیں اپنے اللہ کی ہی فرما برداری کروں گا۔ جب شیطان کی بات یہاں نہیں بنی تو یہاں سے مایوس ہو کر شیطان حضرت اسماعیل کی امی جان یعنی حضرت حاجرہ کے پاس آیا اور ان سے پوچھا، ابراہیم اپنے بیٹے کو کہاں لے کر گئے ہیں؟ حضرت حاجرہ نے جواب دیا، وہ اپنے ایک کام سے گئے ہیں۔ شیطان نے کہا، وہ انہیں ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے ہیں۔ حضرت حاجرہ نے فرمایا، کیا تم نے کبھی کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان نے کہا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اس بات کا حکم دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت حاجرہ نے ارشاد فرمایا، اگر ایسا ہی ہے تو انہوں نے اللہ کی اطاعت یعنی فرمانبرداری کر کے بہت اچھا کیا ہے۔ اس کے بعد شیطان حضرت اسماعیل کے پاس آیا اور انہیں بھی اسی طرح سے بہکانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ اگر میرے ابو جان اللہ کے حکم پر مجھے ذبح کرنے لے جا رہے ہیں تو بہت اچھا کر رہے ہیں۔ جب شیطان باپ بیٹے کو بہکانے میں ناکام ہوا
اور جمرے کے پاس آیا تو حضرت ابراہیم نے اسے 7 کنکریاں ماری۔ کنکریاں مارنے پر شیطان آپ کے راستے سے ہٹ گیا۔ یہاں سے ناکام ہو کر شیطان دوسرے جمرے پر گیا۔ فرشتے نے دوبارہ حضرت ابراہیم سے کہا اسے ماریے۔ آپ نے پھر 7 کنکریاں ماری تو اس نے راستہ چھوڑ دیا۔ اب شیطان تیسرے جمرے کے پاس پہنچا۔ حضرت ابراہیم نے فرشتے کے کہنے پر ایک بار پھر 7 کنکریاں ماری تو شیطان نے راستہ چھوڑ دیا۔ شیطان کو 3 مقامات پر کنکریاں مارنے کی یاد باقی رکھی گئی ہے اور آج بھی حاجی ان تینوں جگہوں پر شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ حضرت ابراہیم جب حضرت اسماعیل کو لے کر کوہ صبیر پر پہنچے تو انہوں نے اللہ کے حکم کی خبر دی جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا ہے۔ حضرت اسماعیل نے اپنے والد محترم سے مزید عرض کی ابو جان ذبح کرنے سے پہلے مجھے رسیوں سے مضبوط باندھ دیجئے تاکہ میں ہل نہ سکوں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے ثواب میں کمی نہ ہو جائے، اور میرے خون کے چھینٹوں سے اپنے کپڑے بچا کر رکھیے تاکہ انہیں دیکھ کر میری امی جان غمگین نہ ہوں۔ چھری خوب تیز کر لیجئے کہ میرے گلے پر اچھی طرح چل جائے، یعنی گلا فوراً کٹ جائے، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے۔ اب مجھے ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹائیے، یعنی چہرہ زمین کی طرف ہو تاکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے، اور جب آپ میری امی جان کے پاس جائیں تو انہیں میرا سلام پہنچا دیجئے گا، اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری قمیض انہیں دے دینا، اس سے ان کو تسلی ہوگی اور صبر آ جائے گا۔ حضرت ابراہیم نے ارشاد فرمایا اے میرے بیٹے، تم اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں میری کیسی عمدہ مددگار ثابت ہو رہے ہو۔ پھر جس طرح حضرت اسماعیل نے کہا تھا ان کو اسی طرح باندھ دیا۔ اپنی چھری تیز کی، حضرت اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹا دیا، ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی اور ان کے گلے پر چھری چلا دی، لیکن چھری نے اپنا کام نہیں کیا، یعنی گلا نہیں کاٹا۔ اس وقت حضرت ابراہیم پر وحی نازل ہوئی اور اس وحی میں کہا گیا، اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکیوں کا۔ بے شک یہ روشن جان تھی، اور ہم نے ایک برہ ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا۔ حضرت ابراہیم نے جب حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹا دیا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل بطور فدیہ جنت سے ایک مینڈا یعنی دمبا لیے ہوئے تشریف لائے، اور دور سے اونچی آواز میں فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم نے یہ آواز سنی تو اپنے سر آسمان کی طرف اٹھایا اور جان گئے کہ اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش کا وقت گزر چکا ہے، اور بیٹے کی جگہ فدیے میں جنتی دمبا بھیجا گیا ہے۔ لہٰذا خوش ہو کر فرمایا لا الہ الا ہو واللہ اکبر۔ جب حضرت اسماعیل نے یہ سنا تو آپ نے بھی فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد سے ان تینوں پاک حضرات کے ان مبارک الفاظ کی ادائیگی کی یہ سنت قیامت تک کے لیے جاری و ساری ہو گئی، اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ان لوگوں پر قربانی واجب کر دی گئی جو صاحب استطاعت ہیں۔ دوستو، ہم نے آپ کو ایسی جانکاری دی ہے جو شاید یوٹیوب پر آپ کو پہلی بار ملی ہو۔ دوستو، اگر جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور بیل آئیکن والے بٹن کو بھی پریس ضرور کر لیں۔ شکریہ۔